نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 104۔ قل یا ایھا الناس، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ان کنتم فی شکم، اگر تم شک میں ہو، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین، پس میں نہیں عبادت کرتا ہوں لوگوں کی، تعبدون، جن کی تم کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، وہ ذات جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ملایا، ان اکون من المؤمنین، کہ میں تو ہو جاؤں یقین کرنے والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے گواہیاں مانگتے تھے، شہادتیں مانگتے تھے کہ آپ ہمیں کچھ نشانیاں دیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم شک کر رہے ہو میرے دین کے بارے میں، تو یہ جان لو میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا، مجھے کوئی شک نہیں ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، جن کے تم نے بت اور معبود بنا رکھے ہیں، میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر موت کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کفار قریش جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی مارنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ سمجھتے تھے، انہیں پورا یقین تھا کہ ان کے جو معبود ہیں وہ کچھ یہ نہیں کر سکتے، یعنی موت کا ٹوٹل اختیار کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہیں یہ سب کچھ پتہ تھا۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دکھتی رگ کو پکڑا ہے کہ جس موت پر تم یقین کرتے ہو کہ اس کا قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اسی رب کی ہی بندگی کرتا ہوں جو تم پر ایسا مکمل حاکمانہ اقتدار رکھتا ہے کہ جب تک اس کی مرضی ہو اسی وقت تک تم جی سکتے ہو، اور جس وقت اس کا اشارہ ہے اسی وقت اسی آن تمہیں اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ میں صرف اس کی پرستش اور اس کی بندگی اور اس کی غلامی اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا قائل ہوں۔ یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے، اور آج بھی ہر قسم کے مشرک لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس پر کسی دوسرے کا قابو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جن بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات میں، اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے متعلق بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں کوئی خود اپنی موت کا وقت ٹال نہیں سکتا۔ بس مدعا یہاں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے کسی دوسری صفت کا ذکر کرنے کے بجائے یہ خاص صفت ہے کہ وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ میں قائم کر لوں اپنا چہرہ، للدین حنیفہ، دین حنیفہ کی طرف، یعنی یہ کہ میں اپنے آپ کو دین حنیفہ یعنی یکسوئی دین کی طرف اپنے آپ کو قائم کر لوں۔ یہ جو حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا وہ یکسو تھے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، وہ کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ تم مت ہو جاؤ مشرکین میں سے، یعنی کہ اس بات کا امکان نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے ہیں، بلکہ یہ کہ کفار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر تمہیں کیا مل جاتا ہے ان معبودوں کی بندگی کر کے؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم وہ ہوتا ہے کہ کسی کا مقام ہٹا دینا، یعنی یہ اللہ کے مقام کو نعوذ باللہ کم کر کے اپنے معبودوں کو شریک کر دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ شرک لا ظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، پس تم مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَا يَنْفَعُكَ، جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبیوں کو بھی نہیں دیکھوں گا، کسی سے بھی شرک ہو گیا تو یعنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کفار قریش کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا، یعنی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے نعوذ باللہ ہو جائیں گے۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی نہیں ہٹا سکتا اس کے سوا، إِلَّا هُوَ، سوا یعنی اس کے سوا، وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ بخیرن کوئی بھلائی دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کی فضل کو، اس کی بھلائی کو ہٹا نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ یعنی ٹوٹل اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اچھائی برائی کے، ہدایت گمراہی کے، ٹوٹل اختیارات میرے رب کے پاس ہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اے لوگو، قد جاءکم من الحق، کہ آ چکا ہے تمہارے پاس حق، سچ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے پاس قرآن حکیم حق اور سچ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو بھی ہدایت پائے گا اس قرآن پر، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کی ہدایت کا اثر خود اس کی اپنی ذات پر ہی پڑے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی گمراہی کا اثر بھی خود اس کی اپنی ذات پر ہی پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میں تم پر وکیل نہیں ہوں، تم پر ذمہ داری میری نہیں ہے، چاہے تم گمراہی اختیار کرو۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک، میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف میرے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ فاصبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرو، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وَهُوَ خَیْرُ الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اصل ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہی اپناؤ، قرآن ہی سے تمہیں ہدایت ملے گی، قرآن ہی راستہ ہے، قرآن ہی آنکھوں کی روشنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔